ذرا آنکھیں بند کریں اور ایک ایسے شہر کا تصور کریں جہاں دیواریں اتنی بلند تھیں کہ آسمان بھی خود کو چھوٹا محسوس کرتا تھا۔ یہ بابل تھا، ایک عظیم شہر، مگر خوف میں قید۔ یہاں گلیوں میں صرف لوگ نہیں چلتے تھے، ڈر چلتا تھا۔ سپاہیوں کے قدموں کی آواز لوگوں کی دھڑکنوں سے تیز ہوتی تھی۔ یہاں سانس لینا بھی اجازت مانگتا تھا، اور خاموش رہنا زندگی کی شرط تھا، کیونکہ اس شہر میں ایک انسان خود کو خدا سمجھتا تھا، نمرود۔ شہر کے عین وسط میں سونے سے بنا ایک محل تھا۔ قیمتی پتھروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی، مگر اندر بیٹھا شخص دلوں کو اندھا کر دیتا تھا۔ جب نمرود تخت پر بیٹھتا تو درباری نظریں زمین میں گاڑ لیتے۔ کوئی آنکھ اٹھاتا تو وہ آنکھ ہمیشہ کے لیے جھک جاتی۔ اس کا ایک اشارہ اور زندگی ختم، ایک حکم اور موت جاری۔ لوگ کہتے تھے یہ زندگی اور موت کا مالک ہے، مگر وہ ایک بات نہیں جانتے تھے کہ ہر ظالم کے دل میں ایک خوف ضرور ہوتا ہے۔ اور نمرود ان سب سے زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ خوفناک خواب۔ ایک رات نمرود چیخ کر جاگا، سانس بے قابو، پیشانی پسینے سے تر۔ اس نے خواب دیکھا تھا، آسمان کے ستارے ٹوٹ رہے ہیں، اس کے محل پر گر رہے ہیں، اس کا تخت ہل رہا ہے، اور ایک روشنی ہے جو اس کی تاریکی کو چیرتی چلی آ رہی ہے۔ اسے لگا جیسے اس کی خدائی ریتیلی دیوار کی طرح ڈھہ رہی ہو۔ نجومی بلائے گئے، کانپتے ہاتھ، لرزتی آوازیں۔ کافی دیر خاموشی رہی، پھر ایک نجومی بولا، اے بادشاہ، تیرے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تیرے بت توڑ دے گا اور تیری خدائی کو جھوٹ ثابت کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے گرج کر کہا، پھر کوئی بچہ زندہ نہیں بچے گا۔ اور اسی رات بابل ماتم میں ڈوب گیا۔ سپاہی گھروں میں گھسے، ماؤں کی گودیں خالی ہوئیں، چیخیں آسمان تک گئیں، مگر تلواریں نہیں رکیں۔ ہر ماں ڈری ہوئی، ہر باپ ٹوٹا ہوا، مگر آسمان پر فیصلہ کچھ اور تھا۔ غار کی خاموشی میں ایک امید۔ شہر سے دور پہاڑوں کے درمیان ایک خاموش غار تھا۔ وہاں نہ فوج تھی نہ محل، صرف اللہ کی حفاظت تھی۔ اسی غار میں ایک بچہ پیدا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک ایسا بچہ جس کے خلاف سلطنت کھڑی تھی، مگر جس کے ساتھ رب کائنات کھڑا تھا۔ اس کی ماں ہر آہٹ پر سانس روک لیتی، ہر لمحہ دعا بن جاتی۔ وقت گزرا، بچہ بڑا ہونے لگا۔ وہ راتوں کو آسمان دیکھتا، ستاروں سے سوال کرتا، یہ میرا رب ہوگا؟ مگر ستارہ ڈوب گیا۔ نہیں، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ چاند نکلا، روشن، حسین، مگر وہ بھی غائب ہو گیا۔ سورج چمکا، پوری زمین جگمگا دی، مگر شام ہوئی اور سورج بھی ڈھل گیا۔ تب ایک دل نے فیصلہ کیا، میرا رب وہ ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا۔ یہ سوچ ایک انسان کی نہیں تھی، یہ باطل کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ بتوں کا شہر۔ بابل میں ہر طرف بت تھے، پتھر کے، لکڑی کے، سونے کے۔ لوگ ان کے سامنے روتے، جھکتے، گڑ گڑاتے، اور سب سے دردناک بات، ابا کے اپنے والد انہی بتوں کے خالق تھے۔ ابا، جو خود ٹوٹ سکتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال باپ کو نہیں، پورے شہر کو چبھ گیا۔ ایک دن شہر میلے کے لیے خالی ہوا، مندر سنسان تھا۔ ابراہیم اندر داخل ہوئے، خاموشی۔ پھر اچانک پہلی ضرب، پتھر چیخا، دوسری ضرب، تیسری، خدائی ٹوٹتی گئی۔ آخر میں صرف بڑا بت رہ گیا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا رکھ دیا گیا۔ یہ خاموش پیغام تھا کہ باطل خود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔
दरबार का टकलाव। नमरूद का दरबार गुरूर से भरा हुआ। तुमने ये क्या किया? इब्राहिम ने कहा, बड़े बुत से पूछ लो। नमरूद गुर्राया, मैं जिंदगी और मौत देता हूं। इब्राहिम का जवाब आया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है तो मगरिब से निकाल दे। खामोशी, वो खामोशी जो तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है। नमरूद हार गया, और जब दलील हारे तो आग बोलती है। अजीम आग जलाई गई, ऐसी आग जो तारीख ने न देखी थी। इब्राहिम को फेंका गया और अल्लाह का हुक्म आया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। आग बाग बन गई, इब्राहिम सलामत बाहर आए। नमरूद कांप उठा। अंजाम, मगर गुरूर न टूटा। तब अल्लाह ने एक मच्छर भेजा, एक ही मच्छर, वही नमरूद जो सजदे चाहता था अब कहता था, मारो शायद दर्द कम हो जाए, और वो जिल्लत में मर गया। आखिरी सवाल, ये कहानी सिर्फ नमरूद की नहीं, ये हम सब के लिए है। सवाल ये नहीं नमरूद कौन था, सवाल ये है कि कहीं हमारे अंदर नमरूद तो नहीं, क्योंकि असल कामयाबी बादशाह बनने में नहीं, बंदा बनने में है।